بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، فہم دین کی 38ویں قسط کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی رضوی حاضر ہے۔ شرح حدیث جبریل کی 6ٹھی قسط میں 3 ارکان اسلام کا اجمالی تعارف کروایا جا چکا ہے۔ حضرت سے گزارش ہے کہ بقیہ 2 ارکان یعنی حج اور روزہ کے متعلق ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ عربی زبان میں صوم کہلاتا ہے، اور صوم کا معنی ہوتا ہے باز رہنا اور رک جانا۔ شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے باز رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ انسانی شخصیت جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ جسم کی خوراک کھانا ہے، کھانے سے جسم کو طاقت اور تازگی اور توانائی ملتی ہے، جبکہ روح کی خوراک جسم کی خوراک سے بالکل مختلف اور متضاد ہے۔ یعنی روح کی غذا نہ کھانا ہے، یعنی بھوکا رہنا روح کی غذا ہے۔ روح کو تازگی دینی ہو تو بھوک کا تجربہ کرنا چاہیے۔ جب انسان مادی خوراک کھاتا ہے تو اس سے اس کے جسم کی تعمیر ہوتی ہے، اور جسم میں جب طاقت اور توانائی آتی ہے تو پھر انسان کے اندر مختلف نفسانی خواہشات بھی اور شہوات بھی ابھرتی ہیں، اور ان کے زیر اثر آ کر انسان ہر جائز و ناجائز کام کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ جسم کو بھوکا رکھا جائے، اور جب بھوکا رکھیں گے تو روح کو تازگی اور توانائی ملے گی، اور انسان شہوات اور جو بری خواہشات ہیں ان سے بچے گا۔ تو اس طرح سے جب وہ لذات اور شہوات سے بچے گا تو اس کی روح کو تازگی اور توانائی ملے گی، اور پھر وہ تقویٰ کی راہوں پہ چلنے کے قابل ہو جائے گا۔ اور یہی تقویٰ جو ہے یہ روزہ کی علت ہے، روزہ رکھنے کی خاص حکمت جو ہے وہ قرآن مجید نے یہی بتائی ہے کہ روزہ اس لیے مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے تاکہ وہ تقویٰ حاصل کریں۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ روزے تم پر جو فرض کیے گئے ہیں یہ صرف تم ہی پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلی قوموں پر بھی، پہلی امتوں پر بھی یہ فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، اس لیے اس امید پر کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہ امید رکھتے ہوئے روزہ رکھنا چاہیے کہ بندہ تقوی کی راہوں پہ چلنے کے قابل ہو سکے، اور تقوی کی راہوں پہ چلنے کے لیے جسم کو لاغر کرنا اور اس کو بھوکا رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ہم پر روزہ فرض کیا گیا۔ اور جہاں تک حج کی بات ہے، یہ اسلام کا آخری یعنی 5واں رکن ہے، اور حج کا لغوی معنی ہے کسی کی زیارت کا قصد کرنا۔ مقررہ ایام میں مکہ مکرمہ جا کر کچھ مخصوص مناسک کو اس طرح ادا کرنا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے تھے، اس کا نام حج ہے۔ حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جو بدنی عبادت بھی ہے، لسانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ تو یہ ایسا عمل ہے جو ہماری تربیت کا تکمیلی مرحلہ کہلاتا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ حج وہ عبادت ہے کہ جس پر ارکان اسلام کا اختتام ہوا، اسی پر اسلام کی تکمیل ہوئی، اور اسی کے دوران اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا ارشاد نازل فرمایا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تو ناظرین محترم، یہ جو 5 ارکان اسلام ہیں یہ باہم
مربوط ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جب تک ان پانچوں ارکان کو مکمل طور پر دل سے تسلیم نہ کیا جائے اور ان پر عمل نہ کیا جائے تو انسان کی شخصیت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، اور اس کی روح اور جسم کے جو تقاضے ہیں وہ تبھی پورے ہوں گے کہ ان پانچوں ارکان کو مانا بھی جائے اور ان پہ عمل بھی کیا جائے۔ ماشاء اللہ حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ایم اے ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگلی قسط تک اپنے میزبان محمد علی رضوی کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ و رسولہ۔